الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے درس میں ہم نے طلاق کی تعریف اور تین طلاق دینے کا حکم اس کے حوالے سے کچھ مختصر بات کی تھی۔ آج طلاق کے اوپر ہی ہم تفصیلاً کچھ گفتگو کریں گے۔ طلاق کی تین ادوار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلی ہے طلاق کے مشروع یعنی جائز ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے طلاق کی تین اقسام ہوتی ہیں: احسن، حسن اور بدعت۔ ابھی ان تینوں کی تفصیل میں آگے آپ کو بیان کروں گا۔ اسی طرح طلاق کے الفاظ کے اعتبار سے بھی طلاق کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک صریح بنتی ہے اور دوسری کنایہ بنتی ہے۔ اور تیسری جو طلاق کی تقسیم ہوتی ہے وہ اس کے حکم کے اعتبار سے ہے، یعنی نکاح فوری طور پہ ختم ہوتا ہے یا عدت گزرنے کے بعد ختم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کی دو قسمیں تھیں، ایک صریح طلاق تھی اور دوسری بائنہ، ایک رجعی طلاق تھی اور دوسری بائنہ طلاق تھی۔ تو ان تینوں کے اعتبار سے ہم طلاق کی جو ہے وہ مزید تفصیل پر بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مشروعیت کے اعتبار سے طلاق کی تین اقسام ہیں: احسن، حسن اور بدعت۔ حسن اور احسن جو طلاقیں ہیں یہ شریعت میں جائز ہیں، یعنی اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو طلاق کس طرح دینی چاہیے؟ تو شریعت کے حکم کے مطابق جو طلاق دی جائے وہ احسن یا حسن کہلاتی ہے، اور شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر کر جو طلاق دی جائے تو اس کو بدعت طلاق کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ طلاق جیسے بھی دی جائے گی تو وہ واقع بہرحال ہو جائے گی۔ تو وقوع کے اعتبار سے تو تمام طلاقیں ہو جاتی ہیں، لیکن ایقاع یعنی طلاق دینے کے اعتبار سے یہ اس کی تین اقسام بنتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے عورت سے یا تو رخصتی ہو چکی ہوگی یا رخصتی نہیں ہوگی۔ اگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، جو غیر مدخولہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ صرف اس کو ایک طلاق دی جائے۔ اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ جب ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو ہر زمانہ رغبت کا زمانہ ہے، اور اس کو کسی بھی حالت میں طلاق دی جائے تو وہ مشروع ہی قرار پائے گی، چاہے وہ حالت حیض ہی میں کیوں نہ ہو، لیکن ایک سے زیادہ طلاق نہ دی جائے۔ اور اگر عورت سے رخصتی ہو چکی ہے، جسمانی تعلق قائم ہو چکا ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس عورت کو طلاق دینے کے لیے دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے: ایک تعداد اور دوسرا وقت۔ تو ایسی عورت کو طلاق دینے میں پھر یہ دیکھیں گے کہ اس عورت کو حیض آتا ہے یا حیض نہیں آتا۔ اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس عورت کو طلاق دینے کا جو وقت ہے وہ ایسے پاکی کے دن ہیں جس میں عورت سے قربت نہ کی گئی ہو، کیونکہ جو حیض کا زمانہ ہے، اور اسی طریقے سے جس طہر میں ایک دفعہ عورت سے قربت کر دی جائے تو اس سے عورت میں رغبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے طلاق دینے، کیونکہ یہ طلاق ابغض الحلال ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا، تو طلاق دینے کا فیصلہ جو ہے وہ انتہائی سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے۔ یہ کوئی وقتی جذبات کے ابھار کی وجہ سے وقتی فیصلہ نہ ہو۔ تو اس لیے شریعت نے قرار دیا کہ وقت وہ ہونا چاہیے جب عورت کی طرف مرد کی رغبت پوری طرح موجود ہے، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وقتی ابال نہیں ہے، بلکہ کوئی واقعی سوچا سمجھا اس کا فیصلہ ہے۔ تو طہور میں طلاق دی جائے اور ایک طلاق دی جائے۔ اب پھر آگے اس کی دو صورتیں بنیں گی کہ یا تو مزید کوئی اور طلاق نہ دی جائے، اور یا تو عورت کی عدت گزر جائے یا مرد رجوع کر لے۔ تو اس طلاق کو پھر ہم طلاق احسن کہتے ہیں، یعنی صرف ایک ہی طلاق ہو اور مزید کوئی اور طلاق نہ ہو۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی جائے،
اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی جائے، تو اس طرح 3 کا عدد 3 طہروں کے اندر پورا کیا جائے، تو اس طلاق کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ پہلی والی کو احسن یعنی زیادہ اچھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں ندامت کا جو پہلو ہے عام طور پہ طلاق میں ہوتا ہے، اور اس میں کیونکہ مرد کے پاس رجوع کا اختیار عدت کے اندر تو موجود ہی تھا، اور عدت گزرنے کے بعد بھی اگرچہ نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی دوبارہ دونوں راضی ہوں اور آپس میں ساتھ رہنا چاہیں تو نیا نکاح کر کے وہ آپس میں رہ سکتے ہیں، اس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس اعتبار سے زیادہ اچھا معاملہ ہے، اور اس طلاق میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس طلاق کو احسن قرار دیا۔ اور 3 طہروں میں جو 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ بھی طلاق شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ اس میں بھی دوسرے طہر میں بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے، تیسرے طہر میں بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے، تو یہ بھی فیصلہ جو ہے پھر اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی ہے۔ ہاں، جو اس کے مقابلے میں طلاق ہوگی وہ بدعت اور گناہ ہے، اور وہ کیا کیا ہے؟ وہ یا تو عورت کو ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں عورت سے قربت کر چکا ہے، یا حالت حیض میں طلاق دی جائے، یا حالت نفاس میں طلاق دی جائے، یا ایک سے زیادہ طلاقیں دی جائیں، جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، تو یہ بھی بدعت طلاق ہے، اور یہ جو مرد ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور بہت سخت گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ جو شریعت نے حکم دیا تھا طلاق دینے کا اس کے برخلاف اس نے یہ طلاق دی ہے۔ لیکن طلاق بہرحال ہو جائے گی، جیسا کہ کل بھی پیچھے میں نے اس پہ تفصیلی کلام کیا تھا۔ تو حالت حیض میں طلاق دی جائے، یا قربت ہو چکی ہو جس طہر میں اس میں طلاق دی جائے، یا جس حیض میں طلاق دی اس کے متصل طلاق دی جائے، تو یہ ساری جو ہے وہ گناہ کی طلاقیں مانی جاتی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بالکل نوجوان عمر میں تھے، تو ان سے یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کہو کہ جا کر وہ اس سے رجوع کر لے۔ تو اس سے 2 باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اگر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی بھی کی جائے تو بھی وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر طلاق واقع ہی نہ ہوتی تو پھر رجوع کرنے کا کیا مطلب تھا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ اگر کسی نے اس طرح طلاق دے دی ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ رجوع کرے، اور اب اگر وہ دوبارہ طلاق دینا چاہتا ہے، یعنی بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس سے جو متصل طہر ہوگا اس میں بھی طلاق نہیں دے گا، بلکہ اب اگلا حیض آئے گا، اور پھر اس اگلے حیض کے بعد جو طہر آئے گا اس میں وہ طلاق دے سکتا ہے، اس سے پہلے طلاق دینے کی اس کو اجازت نہیں ہے، دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جو حکم حیض کا ہے وہی حکم نفاس کا بھی ہے، تو 3 طلاقیں دینا، یا ایک سے زیادہ طلاقیں دینا، یا اسی طرح بائنہ طلاق دینا، تو یہ سب جو ہے وہ بدعت طلاق کے حکم کے اندر آتے ہیں، اور یہ لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور دینے والا جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ طلاق کے جو لفظ ہیں وہ صریح ہوں گے یا کنایہ ہوں گے، یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو طلاق کے لیے ہی وضع کیے گئے ہیں تو ان کو ہم صریح کہتے ہیں، اور اس میں بغیر نیت بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور دوسرے الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی وضع طلاق کے لیے بھی ہے، یعنی وہ طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کنایہ کہتے ہیں۔ اور کنایہ کے جو حکم ہے کہ اگر نیت ہو یا کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جو اس میں طلاق کے معنی کو راجع کر دے تو وہاں پر بھی طلاق کا حکم دیا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا رجعی طلاق اور بائنہ طلاق۔ رجعی طلاق کا مطلب پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فوری طور پر طلاق تو پڑ جاتی ہے، لیکن طلاق کا حکم یعنی بینونت اور جدائیگی واقع نہیں ہوتی، اور مرد کو عدت کے گزرنے تک رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ ہاں، جب عدت گزر جائے تو پھر وہی طلاق جو پہلے رجعی تھی اس کی اب صفت تبدیل ہو کر بائنہ ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت گزرنے سے کوئی نئی طلاق پڑ جاتی ہے، تو نئی کوئی طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا کوئی طلاق نہیں ہوتی، صرف اس طلاق کی جو صفت ہے اس میں تبدیلی ہوئی ہے کہ پہلے وہ رجعی طلاق کہلا رہی تھی اور اب وہ طلاق بائن کہلائے گی۔ دوسری بائنہ طلاق ہے جس میں فوری طور پر نکاح
ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی بھی پھر میں نے آپ کو دو قسمیں بتائی تھیں کہ ایک بائنا خفیفہ ہے اور دوسری بائنا غلیظہ ہے۔ بائنا غلیظہ یعنی 3 طلاقیں ہو جائیں، تو اس میں حلالے کی ضرورت ہوتی ہے اگر رجوع مرد کرنا چاہتا ہے تو، اور اگر بائنا خفیفہ ہے تو اس میں تجدید نکاح کر کے آپس میں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب طلاق کا جو اہل ہے، یعنی کس کی طلاق واقع ہوگی، تو وہ ہے کہ زوج ہو یعنی شوہر، جو کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور جاگنے کی حالت میں ہو۔ کسی کی بیوی کو کوئی دوسرا شخص طلاق نہیں دے سکتا، اور کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الطلاق لمن اخذ بالساق، یعنی طلاق کا حق اسے ہے کہ جسے عورت سے قربت کا حق ہے، تو جو عورت سے قربت کا حق نہیں رکھتا تو وہ طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ ہمارے آج کے دور میں جو ہماری پاکستانی ریاست ہے، تو وہاں کی جو کورٹس ہیں وہ خلا دے دیتی ہیں۔ خلا بھی طلاق ہی کی ایک صورت ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ یہ مال کے بدلے میں ہوتی ہے۔ تو جس طرح طلاق قاضی یا جج نہیں دے سکتا، تو اسی طرح خلا بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر شوہر اس پہ راضی ہو جائے یا اس فیصلے پر دستخط کر دے یا اس فیصلے کے نتیجے میں عورت کا جہیز وغیرہ واپس کر دے، تو پھر اس فیصلے کو نافذ مانا جائے گا۔ بصورت دیگر یک طرفہ طور پہ جو خلا کی ڈگریاں آج کل ہماری کورٹ جاری کرتی ہیں، تو شرعی طور پر اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی دوسرے کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ ہاں، بعض صورتوں میں قاضی کو تنسیخ نکاح کا حق ہوتا ہے، فسخ نکاح کا حق ہوتا ہے، تو وہ تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کروں گا کہ کن کن صورتوں میں قاضی جو ہے فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ جو ہماری کورٹ دیتی ہیں یہ خلا ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جو ڈگری کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے ڈیزولیشن آف میرج بائی وے آف خلا، یعنی نکاح کو ختم کرنا خلا کے ذریعے۔ تو خلا کا قاضی کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں، جو تنسیخ نکاح کی صورتیں ہیں جہاں ہونا چاہیے، تو نہایت افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن یہاں پر جو قوانین اور یہاں پر جو پریکٹس اس حوالے سے جاری ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے اور قانون میں مناسب ترمیم کر کے جو ہے اس معاملے کو شریعت کے مطابق کیا جائے، اور تاکہ جو عورتیں واقعی شوہروں کے ظلم کا شکار ہیں اور وہ ان سے جان چھڑانا چاہتی ہیں، تو وہ کورٹ سے خلا لے کر آتی ہیں، لیکن جب کسی دارالفتہ میں جاتی ہیں تو وہاں سے فتویٰ ملتا ہے جناب آپ تو کہیں اور شادی کر ہی نہیں سکتی، تو وہ بیچاری بیچ میں پھنس جاتی ہے، نہ وہ پچھلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور مرد سے نیا نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ عورتوں کے اس جینون مسئلے کو سمجھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا میں نے بتایا کہ عاقل ہو، تو جو مجنون ہے، جنون کی حالت میں ہے، تو اس کی طلاق بھی واقع نہیں ہوتی، اور ایسے ہی بالغ ہو تو نابالغ بھی اگر شوہر ہے اور اپنی بیوی کو وہ طلاق دے گا تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح جاگنے کی حالت میں ہو، تو بعض لوگوں کو نیند میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر نیند کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ طلاق کا جو رکن ہے وہ ہے الفاظ مخصوصہ، یعنی وہ الفاظ کہ جو طلاق کے معنی پر صراحتاً دلالت کرتے ہوں، جیسا کہ صریح الفاظ ہیں، یا کنایتاً دلالت کرتے ہوں۔ جو لفظ نہیں ہے تو کسی اور فعل کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ مثلا بعض علاقوں میں پتھر پھینک دینے کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے، ہمارے بلوچستان وغیرہ کے علاقوں میں وہ پتھر پھینکنے کو سمجھتے ہیں طلاق ہے۔ تو چونکہ پتھر پھینکنا لفظ نہیں ہے، لفظ وہ ہے کہ ما یتلفظ به الانسان، کہ جس کا انسان تلفظ کرے، جو انسان کے منہ سے ادائیگی ہو جس کی۔ تو یہ جو پتھر پھینکنا ہے، یا بعض اوقات لوگ سر مڈا کر کہتے ہیں جی عورت کا سر مڈا دو تو اس سے وہ نکاح سے نکل جائے گی، یا بعض پہلے گھرانوں میں ہوتا تھا کہ عورت بغیر اجازت کے اگر شوہر کے گھر سے باہر قدم نکال لے تو اس سے اس کو طلاق ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ اور
جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا تو اس سے بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب کچھ مخصوص مدت میں عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ مدت گزر جائے تو خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ کوئی 4 سال کہتا ہے، کوئی 5 سال کہہ رہا ہے، لوگوں کی اپنے منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو 100 سال بھی گزر جائیں اس طرح، میاں بیوی دونوں الگ الگ رہیں، تو اس سے خود بخود کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جب تک کہ مرد طلاق نہیں دے گا۔ تو تحریر سے طلاق ہو جاتی ہے، اور کیونکہ تحریر جو ہے وہ بھی حکمن لفظ ہے، اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے القلم احد اللسانین، کہ قلم جو ہے وہ 2 زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ تو تحریری طلاق کس طرح ہوگی وہ بھی انشاءاللہ اس کو آگے میں تفصیل سے اس کو حکم بھی بیان کروں گا۔ اب یہاں ہم نے 4 باتیں کہی تھیں، زوج ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور جاگنے کی حالت میں ہو۔ تو اس کے لیے رضامندی ضروری نہیں ہے۔ مکرہ کی طلاق ہم احناف کے نزدیک واقع ہو جاتی ہے۔ مکرہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا گیا، جان کی دھمکی دی گئی، یا اس کو شدید زد و کوب کرنے کی دھمکی دی گئی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس پر عمل بھی کر گزرے گا، تو اس کو مکرہ کہتے ہیں، اور اس حالت کو حالت اکراہ کہتے ہیں، مجبوری کی حالت یا خوف کی حالت جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس میں دھمکی کا ہونا ضروری ہے، اور بعض اوقات گھر والے پریشرائز کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، یا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے دباؤ میں آ کر طلاق دے دیتا ہے، تو یہ حالت اکراہ نہیں ہے، کیونکہ اکراہ میں جان کا خوف، یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خوف، یا ضرب شدید کا خوف، یہ دھمکی اگر اس کی موجود ہے اور اس کو یہ خوف ہے کہ یہ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا، تو یہ حالت اکراہ کہلاتی ہے۔ تو حالت اکراہ میں اگر اس نے زبان سے طلاق کے الفاظ کہے ہیں تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر تحریر اس سے کرایا گیا ہے، یا اس نے تحریر جو پہلے سے موجود تھی اس پر دستخط کیے ہیں، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ تحریر کو لفظ کے قائم مقام ضرورت کی وجہ سے رکھا گیا تھا، اور جب حالت اکراہ ہے تو یہاں پر کوئی ایسی ضرورت موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے تحریراً طلاق حالت اکراہ میں نہیں ہوتی، لیکن زبان سے اگر اس نے الفاظ ادا کیے ہیں تو وہ بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نکاح اور طلاق ان چیزوں میں سے ہیں کہ جس میں جد اور ہزل دونوں جد ہی ہوتے ہیں، اور جد کا معنی میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ لفظ سے یا تو اس کے حقیقی معنی مراد لیے جاتے ہیں، یعنی الفاظ جس معنی کے لیے وضع کیے گئے تو اس کو اس کے حقیقی معنی کہتے ہیں، اور دوسرا ایک مجازی معنی ہوتے ہیں کہ جو کسی مناسبت کی وجہ سے لفظ اس معنی میں استعمال ہونے لگے، تو لفظ سے حقیقی یا مجازی معنی مراد لینا یہ جد کہلاتا ہے، اور ان دو کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا یہ ہزل کہلاتا ہے۔ تو اب طلاق کا جو بھی لفظ ہے تو اس کا مطلب رفع القید پیچھے بتا چکا ہوں، نکاح کی قید کو اٹھانا، تو یہ اس کا معنی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص اس معنی کو چھوڑ کر کوئی اور معنی لینا چاہے تو یہاں پر وہ طلاق ہی کا معنی مراد دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ جد اور ہزل دونوں صورتوں میں جد ہی ہے، لیکن یہاں ایک چیز کا فرق سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہے لفظ کو اپنے قصد اور اپنے اختیار سے ادا کرنا، یہ طلاق کے لیے بہرحال ضروری ہے، اور دوسرا ہے کہ لفظ سے اس کے معنی کا قصد کرنا۔ تو پہلا والا قصد یعنی لفظ کو اپنے ارادے اور اختیار سے زبان سے ادا کرنا یہ ضروری ہے، تو اسی وجہ سے حالت نیند میں طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ حالت نیند میں اس کا کوئی قصد نہیں ہوتا، لفظ اگرچہ اس کے منہ سے ادا ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ اس وقت کا بولنا جو ہے وہ شرعی طور پہ کوئی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کا قصد نہیں ہے، تو اس وجہ سے قصد نہ ہونے کی وجہ سے یہاں طلاق کا حکم نہیں دیا جاتا۔ لیکن جو حالت اکراہ والا ہوتا ہے وہ اپنے قصد اور ارادے سے لفظ کو ادا کرتا ہے، وہ صرف اس کے حکم کے اوپر راضی نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو 2 چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے، مثلا سامنے والے نے دھمکی دی کہ یا تو تم اپنی بیوی کو طلاق دو یا میں تمہیں گولی مار دوں گا، تو اب اسے 2 چیزوں کا اختیار ملا، یا تو گولی کھانے کو تیار ہو جائے
یا بیوی کو طلاق دے دے، تو اب اس کی نگاہ میں ہلکا معاملہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے، دو چیزوں کا اختیار تھا، تو وہ اپنے قصد اور ارادے سے الفاظ ادا کرتا ہے، ہاں وہ اس حکم پہ راضی نہیں ہے، تو حکم کی نیت کرنا طلاق میں ضروری نہیں ہے، اس لیے حالت اکراہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، اگرچہ جو مکری ہے یعنی جو مجبور کر رہا ہے وہ گناہگار ہوگا، وہ بحث الگ ہے، قیامت کا اس کا معاملہ ہوگا، جو بھی ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن دنیاوی طور پر بہرحال اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مجبوری کی حالت میں بھی طلاق کے الفاظ کہے گا تو بہرحال وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، حاضل کی طلاق، کہ جب مکرہ کی ہو رہی ہے تو حاضل کی طلاق بھی ہوگی۔ حاضل کا مطلب وہی ہے کہ جو طلاق کا لفظ کہے لیکن مراد جو ہے وہ طلاق کے علاوہ کچھ اور لے رہا ہو، جیسے بیوی سے مذاق میں کہہ دیا جناب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، تو یہ طلاق وہ چیز نہیں ہے کہ جہاں مذاق چلے گا۔ یا بعض اوقات جیسے ڈرامے کے اندر معاملہ ہو گیا کہ دونوں حقیقی میاں بیوی ہیں اور وہ اس کو طلاق کے الفاظ کہہ رہا ہے، صریح الفاظ کہہ رہا ہے، تو یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ تو ڈرامہ کی شوٹنگ کر رہا ہے، یہاں اس کا لفظ جو ہے اس سے مراد طلاق لینا نہیں ہے، تو یہ بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس نے بیوی کو طلاق کے الفاظ صریح طور پر کہہ دیے ہیں، تو حاضل کی طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صفی یعنی بے وقوف کی طلاق، بے وقوف وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی عقل تو سلامت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی عقل کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا، اس کو انجام کی فکر نہیں ہوتی، بے وقوفی کے کام کرتا ہے، عقل لیکن موجود ہے، تو اس کی طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر جو ہمارے یہاں یہ 3 طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں یہ سارے سفہا ہی ہیں، یہ بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، بغیر سوچے سمجھے بس یہ منہ سے طلاق کے الفاظ نکال دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا تو پھر پچھتاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے کہ کسی طرح ہماری طلاق واقع نہ ہو۔ تو یہ اللہ نے مرد کو طلاق کا اختیار اس لیے دیا تھا تاکہ مرد سوچ سمجھ کر اس پہ فیصلہ کرے، لیکن ہمارے اکثر آج کل کے جو مرد حضرات ہیں وہ بالکل بیوقوفوں والے کام کر رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ہم نے یہ قید نہیں لگائی تھی کہ انسان ہوش و حواس میں، یعنی اگر نشے کی حالت میں کسی نے طلاق دی، یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے دور کا کہ آج کل لوگ مختلف طرح کے نشے کر رہے ہیں، شراب کا کرتے ہیں اور پتہ نہیں آئس اور کیا کیا چیزیں اس وقت نشے کی چل رہی ہیں، اور اب اس نشے کی حالت میں وہ آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے احناف کا جو مفتہ قول ہے کہ اگر اس نے یہ جو نشہ کیا ہے یہ ناجائز ذریعے سے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جتنی صورتیں جو اس وقت رائج ہیں وہ سب ناجائز ہی کی صورتیں ہیں، تو اس صورت میں شریعت نے اس کو عقل والا قرار دیا ہے، اس پر زجر کرتے ہوئے، یعنی اگرچہ یہ کہے کہ جناب مجھے ہوش نہیں ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کیا کہہ دیا، تو اس کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور یہاں پر طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس نشہ کرنے کی وجہ سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فاسق و فاجر ہو گیا، اور اب واقعی یہ نشے کی حالت میں اس کو ہوش و حواس تھے یا نہیں تھے یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے نشے والے ایسے ہیں کہ نشہ کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض ایسے ہیں جو تھوڑے سے نشے کے اندر بھی جو ہے بالکل مدہوش ہو جاتے ہیں، تو اب اس کی یہ ایک باطنی معاملہ ہے کہ ہوش و حواس اس کے سلامت تھے یا ہوش و حواس سلامت نہیں تھے، تو اب اس فاسق شخص کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جب یہ بندہ نشہ کرنے میں اس کو شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ شریعت کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، تو پھر اس طلاق کے معاملے میں یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کی کوئی ضمانت کیسے لے سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے اس حالت نشہ کے اندر اگر یہ طلاق دے گا تو بہرحال یہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے کسی ایسے ذریعے سے اس کو نشہ ہو گیا جو شریعت نے ناجائز قرار نہیں دیا تھا، مثال کے طور پر کوئی دوا اس نے لی تھی بطور علاج کے، جیسے بعض کھانسی کی سیرپ وغیرہ کے اندر جو ہے وہ الکوہل کی مقدار ہوتی ہے، یا بعض ہومیوپیتھک کی دواؤں کے اندر اگرچہ بہت معمولی ہوتا ہے، لیکن اس نے اس طرح کی کوئی دوا لی تھی بطور علاج کے، اس کا مقصود نشہ کرنا نہیں تھا، لیکن اتفاقاً جو ہے اس سے اس کو نشہ ہو گیا،
اور اس نشے کی حالت میں اس نے طلاق دی، تو پھر کیونکہ یہاں اس کا یہ عمل جو تھا وہ فسق و فجور نہیں تھا، شریعت کی خلاف ورزی نہیں تھی، اور اس نے جو علاج کے طور پر یہ کام کیا تھا، تو اس وجہ سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ جو گناہ کے طور پر نشے کے معاملے میں خود پڑا ہے بطور لہو و لعب کے اس نے یہ کام کیا تھا، تو وہ عاقل مانا جائے گا زجرن، اس کے اوپر زجر کرتے ہوئے، اور اس کی طلاق جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ آگے گونگے کی بھی طلاق کا بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ میں نے پیچھے آپ کو کہا لفظ جو ہے وہ طلاق کے لیے ہونا ضروری ہے، اور گونگا جو ہے وہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو اس کی طلاق کیسے ہوگی؟ تو اس میں پھر دو حالتوں سے وہ خالی نہیں ہوگا گونگا، یا تو لکھنا جانتا ہوگا یا لکھنا نہیں جانتا ہوگا۔ اگر وہ لکھنا جانتا ہے تو پھر تحریر کے ذریعے اس کی طلاق ہوگی۔ علامہ ابن حمام نے یہ قید لگائی کہ گونگے کی طلاق جو ہے اگر وہ تحریر جانتا ہے تو تحریر کے ذریعے ہوگی، اور یہی بات جو ہے وہ درست ہے۔ اور اگر وہ لکھنا نہیں جانتا تو پھر یہاں پر دو حالت سے خالی نہیں ہوگی، کہ یا تو وہ پیدائشی گونگا ہے، یا پھر پیدائشی گونگا نہیں ہے بلکہ بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے اس کی قوت گویائی جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ تو اگر وہ پیدائشی گونگا ہے تو عام طور پر ایسے گونگوں کے اشارے جو ہے وہ معروف ہوتے ہیں، یعنی اپنی بات وہ اشارہ کر کے لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو اگر اس نے ایسا اشارہ معروف ہے اس کا کہ جس سے واضح طور پر لوگوں کو سمجھ رہا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، تو اس اشارہ معہودہ سے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور گونگوں کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک زبان ہوتی ہے، اور یہ اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں، بلکہ فحش گالیاں تک یہ اشاروں میں بکتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے جو باتیں جو ہم زبان والے کرتے ہیں، وہ سب اپنے اشاروں کے ذریعے جو ہے وہ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو اشارہ معہودہ ہے اس کے ذریعے اس کی بیوی کو طلاق واقع ہوگی۔ اور اگر وہ اس کی قوت گویائی بعد میں گئی ہے، پیدائشی نہیں تھی، تو پھر اس میں بھی دو حالت دیکھیں گے، کہ اس کا کوئی اشارہ معہودہ ہو گیا، یعنی وہ گونگوں کی زبان اس کو آ گئی ہے اور دوسرے لوگ اس کی اس اشارے سے بات کو سمجھنے لگ گئے ہیں، تو پھر اس کا بھی وہی حکم ہوگا کہ اشارے سے اس کی طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی اشارہ معہود بھی نہیں ہے، اس کو لکھنا بھی نہیں آتا، تو پھر اس کی جو طلاق ہے اس کا حکم ابھی تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے موت تک اس کا یہ عذر باقی نہ رہے۔ اگر درمیان میں یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ اپنا بتا دے گا کہ میں نے طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی، لیکن اگر یہ اسی حالت کے اندر دائمی طور پر رہتا ہے اور اس کی موت بھی اسی حالت پہ ہو جاتی ہے، تو پھر ماضی میں جو اس نے اشارے کے ذریعے طلاق دی تھی اس زمانے سے اس کی بیوی کو طلاق یافتہ مانا جائے گا۔ آگے ہے الفاظ مصحفہ سے طلاق۔ الفاظ مصحفہ سے مراد کہ لفظ کو تحریف کر کے آگے پیچھے لفظ حرف کو کر دینا، جیسے اصل جو تلفظ ہے وہ ہے توئیں، لام، الف اور قاف، طلاق، تو اب توئیں کی جگہ تے بول دینا، یا قاف کی جگہ خاف بول دینا، خے بول دینا، یا کاف اور دو چشمیے ہے طلاق، ٹھیک ہے، یا قاف کی جگہ غین بول دینا طلاق۔ تو یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں الفاظ مصاحفہ۔ تو ان الفاظوں سے، یعنی الفاظ کو، لفظ کو بگاڑ کر کسی نے کہا، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ اگرچہ پڑھے لکھے بھی ہوں تو انہیں پتہ ہے کہ توئیں سے ہے، لیکن جب ہم بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کوئی تلفظ کا اتنا خیال نہیں کیا جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہا میں جناب آپ کو طلاق دیتا ہوں، میں تو بھی پر پڑھوں گا اور جو ہے نا قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، تو طلاق، تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم طلاق بولتے ہیں، تے کا طلاق، ہماری آواز جو ہے وہ توئیں اور تا میں اردو میں اتنا فرق نہیں کیا جاتا۔ تو اب کوئی آ کر کہتا جناب میں نے تو توئیں سے نہیں بلکہ تا سے دی تھی طلاق، یا بعض اوقات لکھنے میں جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں ان کی تو اردو لکھنے پڑھنے کا حال ہی بہت بے ڈھنگا ہے۔ ہمارے پاس دارالفتہ میں جو سوال آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں لفظ طلاق بھی نہ جانے کس کس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اکثر تے سے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان الفاظوں سے اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں نے جان بوجھ کر غلط کہے
تو بھی اس پہ طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ ہاں، اس سے بچت کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے سے انسان نے کسی کو گواہ بنا لیا، دو گواہ بنا لیے کہ جناب میں اپنی بیوی کو جان بوجھ کر یہ لفظ بگاڑ کر بولوں گا تاکہ میری بیوی کو طلاق واقع نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس نے گواہ نہیں بنائے اور بس غصے میں کہہ دیا اور بعد میں کہتا ہے میں نے جناب جان بوجھ کر لفظ بگاڑ کر کہا تھا، تو اب اس کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور یہاں پر طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ حالت جنون میں طلاق، میں نے ابھی پیچھے آپ کو بتایا کہ جنون کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور جنون کی پھر مختلف اقسام ہیں۔ ایک تو بالکل جو مکمل پاگل جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس کو کوئی اپنا ہوش نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے یا مار رہا ہوتا ہے، تو یہ جنون کی بالکل اعلیٰ ترین کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے جس کو ہم ماتو کہتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں باولا یا بعض اس کو جو ہے پگلوٹ کہتے ہیں، کہ اس کو اتنا تو ہوش ہے کہ کھانا پینا ہے، اپنے ستر کا خیال کرتا ہے، لیکن دماغی طور پر وہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کے دماغی خلل اس کے دماغ میں واقع ہوتا ہے، تو اس کو ماتو کہتے ہیں۔ تو اس ماتو کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اب یہ جنون چاہے پیدائشی ہو چاہے کسی حادثے کی وجہ سے ہو گیا ہو، اسی طرح یہ ماتو کا معاملہ پیدائشی ہو یا بعد میں کسی حادثے کی وجہ سے ہو گیا۔ بعض اوقات انسان پر عارضی طور پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس میں انسان کو اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں رہتا، سد بدھ اپنی کھو بیٹھتا ہے، جس کو مدہوشی کی حالت کہتے ہیں۔ ایک تو وہ نشے کی وجہ سے مدہوشی، وہ معاملہ الگ ہے۔ ایک ہے جو دہشت زدہ جس کو ہم کہتے ہیں، متحیر ہو جانا، کہ جس میں انسان کو اپنے اعضاء پر بالکل کنٹرول کھو بیٹھا، اور یہ بعض اوقات خوف کی جب بہت زیادہ کیفیت ہو جاتی ہے، انسان کسی چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر یہ عارضی طور پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جیسے بندہ رات کے ٹائم آ رہا ہو اور اندھیرا ہو اور اچانک وہ کسی چیز کو دیکھ کر ڈر جائے، تو اب بسا اوقات خوف کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ حافظ قرآن ہے اور زبان پہ وہ آیت الکرسی پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا اور زبان پہ اس کے آیت الکرسی آ نہیں رہی ہوتی۔ بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بھاگ بھاگ، لیکن وہ وہاں پہ بالکل بت بن کے کھڑا ہوا ہے، اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی بالکل صلاحیت کھو بیٹھتا ہے کہ اس کو بھاگنا ہے یہاں سے، اور پھر جب ایک دم اس کو ہوش آتا ہے تو پھر وہ ایک دم وہاں سے بھاگتا ہے۔ تو یہ بھی جو کیفیت تھی، یہ بھی مدہوشی کی کیفیت کہلاتی ہے، تحیر کی، خوف زدہ ہونے کی کیفیت میں۔ تو بعض اوقات انسان کسی بڑوں کے سامنے، کسی جج کے سامنے یا کسی ظالم و جابر کے سامنے کھڑا ہو کر، کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے تھوڑا سا اس کو بلند آواز سے ڈانٹا اور یہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگ گیا، اس کو اپنے اعضاء پر کوئی قابو نہ رہا، تو یہ بھی مدہوشی کی کیفیت انسان کے اوپر ہو سکتی ہے۔ تو اس حالت میں بھی اگر کوئی طلاق دے گا تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بڑھاپے کی جو حالت ہوتی ہے جس میں انسان سٹھیا جاتا ہے، 60 سے سٹھیاپا نکلا ہے، تو عام طور پر یہ جو بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں، یہ بات بات پہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصیلے ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات پہ صبح سے شام تک کڑ 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 کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ابا جی کو ہو کیا گیا، تو جناب عالی وہ دماغ میں ان کو بیماری کا معاملہ ہے، ہم ان کو نارمل سمجھ رہے ہیں کہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، ان کو دوا کا بھی پتہ ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن بس جب ان کے دماغ پہ کوئی چیز چڑھتی ہے تو اترتی نہیں ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، ظاہر ہے کہ نارمل آدمی تو یہ کام نہیں کرتا اس طریقے سے، ایک چھوٹی بات پہ غصہ ہوا، 2-4 منٹ اس نے غصہ کیا، 5-10 منٹ کیا، اس کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ پورے دن ہی ایک ہی بات کو رگڑے جانا رگڑے جانا رگڑے جانا، یہ عام طور پر نارمل انسان اس طرح کا کام نہیں کرتا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ بھی سٹھیاپے کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں دماغی خلل کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر واقعی اس طرح کا کوئی کیفیت کا معاملہ ہو تو اس میں اس حالت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، خاص طور پر جو ہائی بلڈ پریشر کا معاملہ ہے، ٹینشن کی حالت میں بعض اوقات انسان اتنا ٹینس ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے اوپر جنونی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ تو ایسی حالت بھی اگر اس کے اوپر طاری ہو گئی اور اس کو اپنے سوچ کا نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں،
اور اس کو اپنے الفاظوں پہ قابو نہیں تھا اور اس کے منہ سے طلاق کے الفاظ نکل گئے، تو اس حالت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا دماغ اس طور پر ابھی شامل درست نہیں تھا۔ یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے غصے کا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جناب غصے میں ہم نے طلاق دے دی تھی، تو یاد رکھیے کہ غصے کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی تو ایک نارمل جو ہر انسان کو غصہ آتا ہے، اگر کوئی یہ کہے جی مجھے غصہ نہیں آتا تو پھر یا تو وہ جھوٹا ہے یا پھر وہ گدھا ہے۔ لیکن گدھے کو بھی غصہ آتا ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اکڑ کے، آپ جتنا مرضی ہارن دیتے رہیں وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے، تو وہ غصے کی حالت ہوتی ہے اس کی۔ تو اب دوسری آپشن ہی بچتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ غصہ ہر شخص کو آتا ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اب اس غصے کی جو ایک ابتدائی عام طور پہ جیسا غصہ ہوتا ہے، دوسرا کہ اتنا شدید غصہ آیا اس کو کہ اس کو اپنے اوپر کوئی قابو ہی نہیں رہا، اس کو یہ ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کے اپنے اعضاء پر اس کو قابو نہیں ہے، اس کو اپنے الفاظ پر اس کو قابو نہیں ہے، اور بس وہ اس ایک پاگلوں والی کیفیت کے اندر چلا گیا ہے۔ تو یہ حالت بھی بعض لوگوں کو ہوتی ہے، اتنا شدید غصہ آتا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، یہ کسی کسی کے اوپر اس طرح کی کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ حالت ہے جس کو ہم جنون کی حالت کہتے ہیں، تو اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اس میں اگر پہلی دفعہ اس سے یہ معاملہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر تو گواہوں سے اس کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ میں اس حالت کے اندر تھا، اور اگر پہلے بھی کبھی اس کے اوپر اس طرح جنون کا کوئی معاملہ ہو چکا ہے تو پھر قسم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے گی، کیونکہ جب پہلے بھی اس کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو چکی ہے تو اب دوبارہ بھی یہ کیفیت ہو جانا یہ کوئی متعذر بات نہیں ہے، اور ایک شخص اپنی حالت کو زیادہ جانتا ہے اور اس پہ کوئی فسق کا حکم بھی اس طرح کا نہیں ہے، کوئی جھوٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے اگر پہلے اس کے اوپر یہ معاملہ ہو چکا ہے تو پھر قسم کے ساتھ اس کی بات مان لی جائے گی۔ اور اگر پہلی دفعہ کہہ رہا ہے جی اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوا لیکن اس دفعہ ہی میرے ساتھ ایسا ہو گیا، تو پھر وہاں جو لوگ موجود تھے اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے، ان کے گواہوں کے بیان سن کر پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ واقعی یہ جنون کی اس وقت حالت میں تھا یا نہیں تھا۔ تیسرا ہوتا ہے کہ جو ایک عام غصے سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس جنون کی کیفیت سے کم ہوتا ہے، کہ وہ ہوش و حواس میں ہے، اسے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، لیکن وہ عام طور پہ جتنا ایک غصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ غصہ ہے، بہت زیادہ، تو اس حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو ابتدائی درجے کا غصہ ہو یا درمیانے درجے کا غصہ ہو، یہ طلاق کے وقوع سے مانے نہیں ہے، بلکہ جو آگے ہم کنایا پڑھیں گے تو اس میں تو جو ایک قرینہ کی بات کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی دلیل ہو جس سے طلاق کے معنی راجع ہو جائے، تو اس میں حالت غصہ بھی یہ شامل ہے، کیونکہ عام طور پر غصے کی حالت میں ہی انسان طلاق دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے راضی ہو تو وہ کہے جناب بیگم آج میں تم سے بہت راضی ہوں، تم نے بڑا اچھا کھانا پکایا تو لیجئے جناب آپ میری طرف سے تحفے میں طلاق لیجئے۔ تو ظاہر ہے انسان عورت کی کسی بات پہ ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تبھی جا کر طلاق جیسے فیصلے کو وہ لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو طلاق یہ کوئی عذر نہیں بنتا کہ اس کی وجہ سے طلاق واقع نہ ہو۔ اب بعض اوقات یہ جو میں نے اب بات کہی کہ حالت ٹینس کی حالت جو ہے، یا بعض اوقات بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کی جو حالت ہے، تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا، یعنی ہر شخص یہ کہ جناب میں تو پاگل ہو رہا تھا، تو ایسی اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس میں جو فقہا نے ایک ہمیں پیمانہ دیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا یہ شخص جو ہے وہ دماغی خلل کا شکار تھا یا یہ دماغی طور پر درست ہے، تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس کے جو افعال اور جو اس کے اقوال ہیں، اگر وہ صحیح صحت مند لوگوں کی طرح ہیں کہ صحیح بات کر رہا ہے، سارے معاملات جو ایک عام انسان کرتا ہے اسی طریقے سے سارے معاملات ہیں، تو پھر یہ شخص صحیح قرار پائے گا۔ اور اگر اس کے اقوال یا افعال کے اندر خلل آ گیا ہے، غلبہ ان افعال کا ہو گیا کہ جو عام طور پہ عقل مند آدمی کام نہیں کرتا، کہ اپنا سر دیواروں میں مار رہا ہے، یا ماں بہن کی اور باپ کی کوئی تمیز ہی کھو بیٹھا ہے، کسی کو جان سے مارنے کی بعض اوقات درپے ہو گیا، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں کہ عام نارمل آدمی اس طرح کا کام نہیں کرتا، تو اس کے ایک آدمی ہے جو کبھی گالیاں نہیں دیتا لیکن اس پہ ایسا غلبہ ہو گیا کہ جناب وہ اول فول بکے چلے جا رہا ہے اور رک ہی نہیں رہا بالکل،
تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ عام طور پہ اس وقت نارمل حالت میں نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اقوال یا افعال کے اندر خلل کا غلبہ آ جائے کہ ایسے کام کرنے لگے جو عام طور پہ عقل مند آدمی نہیں کرتا، تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حالت جنون کے اندر ہے۔ اور اگر وہ ایسے کام کر رہا ہے یا ایک دو باتیں ایسی صادر ہو گئی اس سے لیکن باقی ساری باتیں اس کی ٹھیک ٹھاک ہیں، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ عقل اس کی درست ہے، اور ایسی حالت میں اگر وہ طلاق دے گا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب ہے تحریری طلاق۔ تحریری طلاق میں ہمارے جو فقہا بیان کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ مستبینہ اور غیر مستبینہ، یعنی اگر طلاق کے الفاظ تحریر کیے ایسی چیز پر کہ جو پڑھے جا سکتے ہوں، یا ایسی چیز پر تحریر کیے جو پڑھے نہیں جا سکتے، جیسے پانی کے اوپر لکھا، ہوا میں لکھ دیا، تو اب ظاہر ہوا میں لکھا ہے تو کون کیسے پڑھ سکتا ہے، یا پانی میں لکھا تو وہ کوئی کیسے پڑھ سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیر مستبینہ۔ تو اس طرح کے لکھنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ 100 دفعہ بھی لکھتا رہے تو اس سے کوئی نیت بھی کرے بھلے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا ہے مستبینہ، کہ جو نقوش پڑھے جا سکتے ہوں۔ اب جیسے کاغذ کے اوپر لکھا، درخت کے اوپر لکھ دیا، زمین کے اوپر ریت سے لکھ دیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز سے جس کو پڑھا جا سکتا ہو، تو اس تحریر کو کہتے ہیں مستبینہ۔ تو اس میں طلاق ہوتی ہے، اور اس کی پھر دو صورتیں بنیں گی، ایک بنے گی مرسومہ اور دوسری بنے گی غیر مرسومہ۔ غیر مرسومہ سے مراد یہ ہے کہ طلاق کی تحریر اس طرح بنائی کہ جس طرح عام طور پر طلاق نامہ اس طرح نہیں کہا جاتا، جیسے سادے کاغذ کے اوپر لکھ دیا میں نے تمہیں طلاق دی، بس اتنا لکھ دیا، نہ آگے کوئی عنوان ہے، نہ کوئی ہیڈنگ، نہ اس کی کوئی آگے تمہید ہے، بس صرف طلاق کے الفاظ بیوی نے کہا بھائی مجھے طلاق دے، اس نے پرچے کے اوپر طلاق 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 3 کر کے لکھ کے دے دی۔ تو یہ جو صرف اس نے تحریر طلاق کی لکھی ہے کہ عام طور پر اس طرح طلاق نامہ تیار نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کہیں گے غیر مرسومہ۔ اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے مرسومہ طلاق نامہ، کہ جس میں باقاعدہ ہیڈنگ ہوتی ہے، یعنی عنوان ہوتا ہے، تمہید ہوتی ہے کہ جی میری فلاں فلاں سے شادی ہوئی تھی، اتنا عرصہ گزر گیا، پھر ناچاکی ہو گئی اور بچے ہوئے نہیں ہوئے، یہ ساری باتیں کر آ کر پھر وہ لکھتا ہے کہ جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں اس کو اپنی زوجیت سے فارغ کرتا ہوں، اور پھر وہ طلاق وغیرہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ جو پوری تحریر ہے جس کو عام طور پہ طلاق نامے میں یہ ساری چیزیں اس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں، تو اس کو مرسومہ طلاق نامہ کہتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا دور ہے، ہمارے دور میں جو بھی طلاق نامہ ہوتا ہے عام طور پر وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر ہے۔ سادے کاغذ پر اگر کوئی تحریر ہو تو اس کو درست نہیں مانا جاتا، اس کو کہتے ہیں بھائی اسٹیمپ پیپر پہ لکھواؤ اس سے، تاکہ مکر نہ جائے، تاکہ آگے جا کر جو ہے نا یہ ہم کورٹ میں پیش کر سکیں۔ تو اس لیے جو سادے کاغذ پہ لکھا جائے وہ غیر مرسومہ طلاق نامہ ہے، اور جو اسٹیمپ پیپر پہ لکھا جائے یہ مرسومہ طلاق نامہ ہے۔ اس میں دستخط بھی ہونے چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ گواہوں کا معاملہ جو بھی ہے یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے، تو اس کو مرسومہ طلاق نامہ کہتے ہیں۔ اور جو مرسومہ طلاق نامہ ہے یہ صریح طلاق کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں چاہے نیت ہو یا نہ ہو، اگر طلاق نامے پہ دستخط کر دیے ہیں تو جیسے ہی دستخط کرے گا وہ طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے وہ بیوی کو دیے ہو یا نہ دیا ہو، چاہے روانہ کیا ہو نہ کیا ہو، اپنے پاس لے کے رکھ لیا کہ بس سائن کر کے جیب میں رکھ لیا، جب موقع ملے گا بیوی کو دے دوں گا، تو جیسے ہی دستخط کرے گا اسی وقت سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا ہے غیر مرسومہ طلاق نامہ۔ تو غیر مرسومہ جو طلاق نامہ ہوتا ہے وہ کنایہ کے حکم میں ہوتا ہے، اس میں اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، اور اگر نیت نہ ہو، بعض اوقات انسان ویسے ہی قلم کی نپ وغیرہ چیک کرنے کے لیے لکھ رہا تھا، اس نے لکھ دیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، ٹھیک ہے، 3 دفعہ لکھ دیا، تو اس سے پوچھا بھائی تو نے کیوں لکھا؟ وہ کہتا میں تو چیک کر رہا تھا ایسی، آج مفتی صاحب سے جو ہے نا کتاب الطلاق کا سبق سنا تھا تو میں نے کہا چلا لکھ کے دیکھوں، تو وہ لکھ رہا تھا، تو اس میں کوئی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں کوئی طلاق کی نیت اس کی موجود نہیں ہے، اور واقعی یہ انسان قلم چیک کرنے کے لیے اس طرح لکھ سکتا ہے، وہ تو احتمال تو موجود ہے۔ تو یہ جو غیر مرسومہ طلاق نامہ ہوتا ہے اس میں اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، اور اگر نیت نہیں ہے تو اس میں کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو آج کل جو ہمارے ایس ایم ایس کے اوپر میسج واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگ جو ہے نا غصے میں آ کر جو ہے نا طلاق کے لکھ دیتے ہیں، تو اگر واقعی طلاق کی نیت ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر بعد میں یہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں جی میں نے تو ایسے ہی لکھ دیا تھا، تو اللہ کو تو سب معلوم ہے، ایک مفتی کو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن حقیقت میں خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو، کیونکہ ایک مفتی، میں نے پہلے بھی بتایا، جو 100 مفتی بھی مل جائیں
تو کسی حرام کو وہ حلال نہیں کر سکتے. جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، 100 فتوے بھی مل جائیں تو اس سے وہ حرام کوئی حلال نہیں ہو جاتا. تو اس لیے جو صحیح حقیقت ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق ہے یا واٹس ایپ کے میسج کے اوپر ہے، تو یہ اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی، ورنہ طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر وائس میسج ہے تو وائس میسج کا حکم تو وہی زبان سے کہنے والا ہے، تو اس میں تو اگر صریح الفاظ بولے ہیں تو وہ تو طلاق ہو جائے گی. بہرحال میں بات کر رہا ہوں تحریر کی، کہ تحریر کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو اس میں مرسومہ یا غیر مرسومہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں. اب آج کل اسٹیمپ پیپر کے معاملے میں بھی یہ بڑا اہم ہے، جو کئی دفعہ مجھ سے لوگوں نے بھی پوچھا ہے کہ بعض اوقات انسان جاتا ہے اسٹیمپ فروش کے پاس، وہ کہتا ہے جی میری بیوی کو طلاق نامہ بنا کر دے دو، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ سسرال جاؤں گا، اگر صلح کی کوئی بات چیت ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہیں دستخط کر کے ان کے حوالے یہ طلاق نامہ کر دوں گا. ابھی اس کا مقصد جو ہے اس طلاق نامہ بنانے سے بیوی کو طلاق دینا نہیں ہوتا، بلکہ یہ جا کر پہلے سے ایک تیاری ہوتی ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اس کو استعمال کروں گا. تو ابھی صرف یہ طلاق نامہ بنوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس کے اوپر دستخط نہ کرے، یا اگر بغیر دستخط کے وہ ان کو بھیج دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بھیجنا بھی جو ہے وہ نفاذ کی دلیل بن جاتا ہے، تو اس سے پھر طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بھیجنا جو ہے وہ اس کے رضامندی کی دلیل ہو گئی ہے. بعض ہماری کتابوں میں اس میں جزیات آپ کو اس کے برخلاف ملیں گے. جیسے بحری شریعت کے اندر ہے کہ جناب کسی کو کہا کاتب کو کہ میری بیوی کو طلاق لکھ، تو چاہے وہ لکھے نہ لکھے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. تو یہ جو جزیہ تھا وہ اس عرف اور عادت کے مطابق تھا کہ جہاں پر اس کو طلاق کا اقرار سمجھا جاتا تھا، اور طلاق کا اقرار ہے تو ظاہر ہے اب چاہے وہ لکھے نہ لکھے، جب طلاق کا اقرار ہو گیا تو اس کی طرف سے وہ طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن آج ہمارا یہ عرف نہیں ہے. جد الممتار کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے پورا اس کے اوپر تفصیل سے کلام کیا، اور آپ نے پھر اپنے عرف کی مثال دی کہ ایک بندہ کاتب کو بلواتا ہے اور اس کو کہتا ہے بھائی 3 طلاق لکھ، لیکن لوگ اس کو سمجھاتے ہیں، کہتا ہے بھائی تھوڑا سا کچھ کم کر لے، تو کہتا ہے اچھا چل 2 لکھ دے یا 1 لکھ دے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس نے یہ اقرار نہیں کیا تھا، نہ لوگوں نے اس اقرار سمجھا نہ خود اس نے اقرار سمجھا، اسی وجہ سے تو اس کو کم کرانے کی بات کہی تھی، اور وہ خود پھر بعد میں تعداد کم بھی کر لیتا ہے. تو اس لیے پھر اب جب وہ لکھے گا تو طلاق ہوگی. لیکن آج ہمارا جو عرف ہے وہ اس لکھنے کو بھی طلاق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ توکیل کتابت ہوتی ہے. یعنی اس میں صرف لکھنے کا اس کو وکیل بنایا جاتا ہے کہ بھائی تم میں لکھوں اس سے بہتر تم خود مجھے لکھ کر یہ دے دو. تو اس سے صرف لکھوایا جاتا ہے، اس سے اس کا انشاء نہیں کیا جاتا کہ وہ طلاق کو نافذ کر رہا ہو. تو اس لیے جب تک اس طلاق نامے کے اوپر وہ دستخط نہیں کرے گا وہ طلاق نافذ نہیں ہوگی اور وہ طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ تھوڑی سی چند صورتیں تھیں طلاق کے حوالے سے، جو اہم باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. باقی کل انشاءاللہ اس پہ مزید جو اضافت کی صورتیں ہیں اور جو صریح الفاظوں کا معاملہ ہے، اور کب رجعی طلاق ہوتی ہے کب بائنہ ہوگی، انشاءاللہ کل اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے.